اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين وقال تعالى في مقام آخر واذكر عبدنا أيوب او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ناظرین، میں نے قرآن کریم کے جو دو آیتوں کی تلاوت کی ہے آپ ناظرین کے سامنے، پہلی آیت تو سورہ انبیاء کے ہیں اور دوسری آیت سورہ سعد کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے صبر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ بہت ہی بہترین واقعہ ہے، بہت بہترین قصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس واقعہ میں، اس قصے میں ایک سبق بھی ہے اور ایک تلقین بھی ہے اور ایک دل تسلی بھی ہے کہ انسان جب دنیاوی زندگی کو بسر کرتے ہیں، حیات زندگی کو گزارتے ہیں، تو انسان کے اندر بہت سارے مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بچپنا سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہ تو آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی وقت بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشحالی کا ماحول، کبھی غربت کا ماحول، کبھی غمگین کا ماحول، کبھی رنج و غم کا ماحول، کبھی اپنے عزیزوں میں سے کوئی مر گئے، کوئی اپنے عزیزوں میں سے بیمار ہو گئے۔ بہت سارے مسائل و مصائب سے گزر کر اس زندگی کو گزارنے پڑتے ہیں۔ ان مراحلوں میں گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعہ انسانوں کی رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گڑھے تک انسان کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، ان ساری چیزوں کی اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے، اپنے نبی اور اپنی پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ آج مجھے صبر ایوب علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کرنا ہے۔ آپ ناظرین اس واقعہ کو ضرور سننا ہے، بہت عمدہ اور بہت ہی دل خراش واقعہ ہیں۔ آپ حضرات ضرور سن کر اس واقعہ سے آپ جانکاری حاصل کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یعنی اے ہمارے بندوں، تم ہمارے نبی ایوب علیہ السلام کے حالات پر اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں تھے، اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی والد تھی، اور آپ کی بیوی حضرت بی بی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ آپ کے 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں تھیں، اور آپ کے یہاں 500 ہل کی کھیتی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت، مال و دولت اور اولاد عطا کی تھی۔ اونٹ، بکری، گائے، بیل وغیرہ سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ بڑے شکر گزار اور سخی خیرات کرنے والے تھے۔ عبادات اتنی کرتے تھے کہ فرشتے میں بھی آپ کی شہرت ہو گئی کہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ آپ کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان حسد میں پڑ گیا اور کہا کہ اے رب، ایوب کی شکر گزاری کا میں قائل نہیں، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ غریبی میں عبادت کرے تب میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار ہے۔ مجھے اس کے مال پر اختیار دے، کہ حکم ہوا کہ تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم اپنی اپنی طاقت بیان کرو۔ سب نے اپنی اپنی طاقت بیان کی، کسی کی طاقت کو پسند نہیں کیا۔ پھر ایک سپاہی نے کہا کہ میں نے زمین سے آگ کی چنگاریاں، شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا بس جو کام میں چاہتا ہوں تیرے ہی بس کا ہے۔ اسی وقت جا اور ایوب علیہ السلام کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے جا کر ایک ایسی پھونک ماری کہ زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے، اور تمام جانور، اونٹ، بکری وغیرہ، بیل وغیرہ جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں ہو کر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا حضرت، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سب جانور جلا دیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہی سب چیزوں کا مالک ہے، جب چاہے دے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان یہ صبر و استقلال کا جواب سن کر پریشان ہو گیا، پھر آ کر اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور ہرے بھرے کھیت اور باغات کو اس نے جلا دیا۔ پھر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو آج اس نے تمام اناج کے کھیت اور باغات آگ بھیج کر جلا دیے، اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ، میں اپنے مالک وحدہ لا شریک کے حکم پر راضی ہوں، سب چیزیں اسی کی ہے، جب چاہے لے لے جب چاہے دے دے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ میرا مکر و فریب نہ چلا اور اس قدر نقصان پر بھی وہی عبادت اور شکر گزاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو باہر کے نقصان تھے، میں ان کی شکر گزاری جب جانوں گا کہ ان کا دل اولاد کی طرف سے زخمی ہو، مجھے ان کی اولاد پر اختیار دے۔ حکم ہوا کہ جا تجھ کو اختیار دیا۔ شیطان نے اسی وقت آ کر آپ کے مکان کو الٹ دیا اور سب لڑکے لڑکیاں دب کر مر گئے اور سب مال و اسباب غرق ہو گیا۔ شیطان یہ دکھ بھرا کام کر کے پھر مسجد میں آپ کے پاس آیا اور کہا تم جس خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہو اس نے تمہارا مکان گرا دیا اور سب مال و اولاد کو غرق کر دیا۔ یہ خبر دل کو ہلا دینے والی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب تعریفیں اور خوبیاں خدا کے لیے ہی ہے، میری جان اور اولاد وغیرہ کا مالک وہی ہے۔
جب چاہتا ہے دیتا ہے اور جب چاہے لے لیتا ہے، میں اس کے حکم پر راضی ہوں۔ اور خدا کی طرف سے شیطان کو کہا گیا کہ اے لعین، دیکھا میرے بندے کا حال، کچھ ہوا اس کو کسی شے کا ملال، کیا نہیں ثابت قدم دیکھا اسے، ذاکر و شاگل نہیں پایا اسے، اف نہیں کی اس نے، کیا صابر رہا، کیا عبادت میں میری حاضر رہا۔ اے لعین، اب بھی تجھے آیا یقین، ذاکر و شاکر کوئی حصہ نہیں۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ میں اسے صبر و شکر کو نہیں مانتا، ان کو اپنی جان کی طرف ہو تکلیف ہو تو میں جانوں کہ یہ شاکر و ذاکر ہے، اب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا گیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہیں ہوگا۔ شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، تو مردود زمین میں گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایک ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئی اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا، کھجانے کی وجہ سے ناخن نہ رہے، پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا، خون اور پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی اور بدن میں ایک ایک بالش کے کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے کاٹتے تو آپ درد کی تکلیف سے فرماتے یا ربی یا ربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، یعنی اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے، کہتے کہ آپ کے جسم شریف میں 12,000 کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کیڑا زخم سے نیچے گرتا تو آپ اس کو اٹھا کر پھر اس کی جگہ رکھ دیتے تاکہ یہ بے جگہ ہو کر پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، نبوت تیری شان، کتنا سخت امتحان، سننے والے بھی حیران۔ دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اے ایوب علیہ السلام، تمہارے بدن میں جتنے کیڑے ہیں سب ہمارا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کا ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزاج پرستی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ جب آپ کے زخموں سے خون پیپ بہنے لگا اور بدبو پیدا ہو گئی تو بی بی رحمت کا دل گھبرایا اور کہا، آپ نے فرمایا اے غمخوار اللہ کے نبی اور نیک بندے، امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورے اترے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوفناک کنویں میں ڈالے گئے، پھر 13 سال قید رہے اور امتحان میں پاس ہوئے۔ اے رحمت، ہم کو بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رہے۔ اور فرمایا میرے بدن سے پیپ اور خون بہتا ہے اور بدبو پیدا ہو گئی ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ بی بی رحمت ایک چبوترے پر لے آئے، زخموں کی بدبو سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ ورنہ ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی بے رحمی دیکھ کر بی بی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھے لے چلو، یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، تم اس طرح کرو کہ بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستہ میں ملے تو ان کو بلا لاؤ اور مجھے یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔ بی بی رحمت راستے پر پہنچے کہ 2 نوجوان مسافر آئے، ان سے فرمایا کہ اے جوانوں، کچھ اس دکھیا کی بھی مدد کرو گے؟ کہا ضرور کریں گے۔ فرمایا میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں باہر کوڑے پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا بی بی جی تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام ہے۔ جوانوں نے کہا کہ دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر بستی کے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کو زمین پر آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا اے غمخوار، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی اور میرے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف کو پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائے گا کہ عیش و آرام میں تو ہمارے بندے کے پاس رہی اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئی، میں تو اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ جو کچھ کھاتے پیتے وہ پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ بی بی رحمت محنت مزدوری کر کے ایک آدھا روٹی لاتی، خود بھی کھاتی اور آپ کو بھی کھلاتے۔ مزدوری یہ تھی کہ لوگوں کے دروازے پر جا کر کہتی کہ اے گھر والوں، کوئی مجھ سے پانی بھروا لے، کوئی مجھ سے جھاڑو لگوا لے، کوئی مجھ سے اناج پسوا لے، کوئی مجھ سے برتن اور کپڑے دھلوا لے اور اس کے بدلے ایک روٹی دے دے۔ شیطان دشمن انسان کو اب بھی چین نہ پڑی اور ایک بزرگ صورت میں بن کر بستیوں میں پھر کر لوگوں سے کہا کہ اس عورت کو اپنی بستیوں میں نہ آنے دو اور اس سے کوئی کام نہ لو، اس کا آدمی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، اس پر خدا کا غضب ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون پیپ صاف
खिलाफ करती हैं, ऐसा ना हो कि वो मर्ज तुमको भी लग जावे। लोगों ने यह बात सुनकर बीबी रहमत को धक्के देकर बस्ती से बाहर निकाल दिया और सब बस्ती वालों ने कहा कि खबरदार जो फिर यहाँ आई। आप रोती हुई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आई और आपसे कहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ रहमत, हमारा इम्तिहान है, सब्र करने का मकाम है, घबरा नहीं करते। अल्लाह ताला साबिरों के साथ हैं, सब्र का बदला बहुत अच्छा होता है। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्दी आराम और खुशी देखोगी। अब इस जंगल में झोपड़ी बनाओ और वहां ले चलो। बीबी रहमत ने दरख्तों की शाखों से और पत्तों से कुछ साया सा बना लिया और ये इंतजार था कि कोई मुसाफिर आए, क्योंकि बस्ती के आदमी सब दुश्मन थे और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद बैठ नहीं सकते थे। यह परेशान देखकर फरिश्ते भी घबरा गए। फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ रब करीम, हमको इजाजत हो तो रहमत की मदद करें। 4 फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जाओ हमारी ताबेदारी बंदी की मदद करो। फरिश्ते आदमी की सूरत में आए और उन्होंने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उठाकर झोपड़ी में लेटा दिया। वो फरिश्ते कहने लगे कि अल्लाह के नबी हैं और जन्नत में बादशाह होंगे, मगर इस दुनिया फानी में ये टूटी हुई हालत है। फरिश्ते आपको सलाम करके रोते हुए रुखसत हो गए। आपने फरमाया, बीबी रहमत, ये वो फरिश्ते थे जो जन्नत में मेरी कोठियों के दरबान होंगे। आप 7 रोज के फाके से बेहोश हो गए। बीबी रहमत आपको चादर उड़ाकर एक बस्ती में गई और हर दरवाजे पर कहती कि ऐ घर वाले, अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम फाके हैं, बेहोश हैं, कोई फाकों से बेहोश हैं, कोई एक रोटी इनको दे दो और अल्लाह से जन्नत ले लो। सब घर वाले जवाब देते कि दूर चले जाओ, यहाँ खड़ी भी ना हो। आप बेउम्मीद होकर एक दरख्ते के नीचे बैठ गई। इतने में शैतान एक बुजुर्ग आदमी की सूरत में आया और कहा कि रहमत, तेरा शोर अय्यूब अलैहिस्सलाम और तेरे बाप दादा का यह नाम है। तुम सब लोग पहले बड़े दौलत वाले थे और अब मोहताज हो गए और अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हैं। इसकी वजह यह है कि वह आसमान वाले खुदा की इबादत करते हैं। उस खुदा का इख्तियार आसमानों पर है और यहाँ ज़मीन पर मैं खुदा हूँ, यहाँ मेरा इख्तियार है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरा कहना नहीं मानते, मेरी इबादत नहीं करते, इसलिए मैंने गुस्सा में आकर उनको और इनकी कुंबा को तबाह और बर्बाद कर दिया। तुम्हारी परेशानी पर मुझे रहम आता है। लो ये बकरी का बच्चा ले जाओ और आसमान वाले खुदा का नाम लेकर उनको ज़बा नहीं करना और पकाकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिला देना और फिर मेरी कुदरत का तमाशा देखना कि गोश्त खाती ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। आप गम और फाके की वजह से बेहवास थी, शैतान के धोखे में आ गई और यह समझी कि यह शख्स जो गैब की बातें बतला रहा है तो मुमकिन है जमीन पर इसी का इख्तियार हो। बकरी का बच्चा ले आई और सब किस्सा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। आपको बहुत गुस्सा आया और फरमाया, ऐ रहमत, क्या तू नहीं जानती कि जमीन व आसमान और मखलूक का खालिक और मालिक वही एक खुदा है और उसी को सब इख्तियार है। वही मारता है, वही जिलाता है, वही हंसाता है, वही रुलाता है, वही बीमारी को शिफा देता है। और ये तो शैतान था, उसी बेईमान के धोखे से हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए। बीबी रहमत शर्मिंदा हुई और कहा, वाकई मुझसे गलती हुई, मैं अल्लाह ताला से माफी चाहती हूँ। आपने फरमाया, रहमत, ये बतलाओ कि हम ऐश और आराम में कितनी मुद्दत रहे? कहा 80 बरस। आपने फरमाया कि तकलीफों में कितना जमाना गुजरा? कहा 18 बरस। आपने फरमाया, तो तुमने अल्लाह ताला के बारे में बेइंसाफी की। इसकी भेजी हुई तकलीफों पर कम से कम 80 बरस तो हमको सब्र करना चाहिए। आज से मैं तुम्हारे हाथ की कोई चीज ना खाऊंगा और अपने एक सच्चे खुदा की कसम, अगर मैं अच्छा हो गया तो तुम्हारी इस गलती पर 100 कोड़े मारूंगा। फिर आप इस सख्त परेशानी की हालत में बहुत घबराए कि अब शैतान बीबी रहमत के जरिए से मेरा ईमान खराब करना चाहता है और बेचैन होकर ये दुआ की। आप दुआ मांग ही रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का सलाम और पैगाम लाए। अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम बड़े साबिर और शाकिर बंदे हो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने दुआ की और हमने कबूल की। अब तुम अपनी येरी जमीन पर मारो और हमारे कुदरत का तमाशा देखो। आपने येरी मारी और पानी उबलना शुरू हो गया और जरा सी देर में पानी का चश्मा भर गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप इस पानी में गुस्ल करें और पिए। आपने गुस्ल किया और खूब पिया, प्यास भरकर पानी पिया। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो, तमाम बदन चांदी की तरह चमकने लगा और वो 12,000 कीड़े अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए बदन से बाहर हो गए और सब सोने के बन गए। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नती कपड़े पहनाए और खाने को जन्नत का एक सेब दिया। आपने आधा खाया और आधा बीबी रहमत के लिए रखा। वो उस वक्त रोटी की तलाश में गई हुई थी। आखिर भूखी प्यासी लौट आई, आपको झोपड़ी में ना पाया तो निहायत परेशान होकर इधर उधर तलाश करने लगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बीबी रहमत, तुम किसको देख रही हो? फरमाया, मैं अपने बीमार को देखती हूँ, खुदा जाने इन पर क्या गुजरी। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई बीमार नहीं है। आप बेचैन होकर रोने लगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने बीमार को पहचानती हो कहाँ है? जिस वक्त वो जवान थे आप जैसे थे। आपने फरमाया, खारा और ताबेदार बीवी, अपना दिल खुश कर अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से जरा सी देर में मुझको सेहत बख्शी और दोबारा जवानी अता की, इम्तिहान में पास कर दिया, दुश्मन शैतान को शिकस्त दी और वह जालिम अपनी मुराद को ना पहुंचा। लो ये जन्नत का सेब खाओ। बीबी रहमत सेब खाने से नौजवान शहजादी बन गई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे फरमाया कि बीबी रहमत की गलती पर जो कसम खाई थी वह इस तरह पूरी कीजिए कि 100 झाड़ू के तिनकों को मुट्ठी में ले
اور بی بی رحمت کے بدن سے لگا دو، بس قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہلکی سی تدبیر اس لیے مقرر ہوئی کہ بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے، آپ نے اللہ کے حکم کے موافق قسم کو پورا کر دیا، بس تابعداری اور صبر کا تاج بی بی رحمت کے سر پر ہے، ان کی بھول چوک معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب اولاد اور باندھی غلام اور دوبارہ زندگی دیے اور دو چند اولاد اور مال و دولت اور کل سامان عطا فرمایا، دین واسطے آپ صابر و شاکر مشہور ہوئے، اور آپ کا ذکر مبارک صابر و شاکر لوگوں کے لیے رہبر بنا، اور اللہ تعالیٰ فرمایا وذکر عبدنا ایوب، یعنی اے ہمارے بندوں، ہمارے پیغمبر ایوب علیہ السلام کے حالات پڑھو اور صبر و شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ 400 برس کی عمر شریف پا کر آپ نے وفات پائی، اور بی بی رحمت کی خدمت اور تابعداری اور صبر کا کمال نیک بیویوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان مبارک حالات میں اگر کوئی سمجھے تو بڑے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، جیسے رنج و غم اور آفات میں زبان پریشان نہ ہونا، بلاؤں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امتحان سمجھنا اور اس کی یاد اور تابعداری میں لگے رہنا، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مددگار نہ سمجھنا، مضبوطی سے اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا، اور اپنے بیویوں کو اپنے مردوں کی خدمت اور تابعداری کرنا، ہر تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، خدا کی نافرمانیوں سے بچنا، ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنا۔